السلام علیکم۔ ہماری شناخت زبان کے ایک معروف شاعر اپنے ایک شعر میں اپنی اندرونی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہوا ہے اور اسی طرح سے میں خود سے جنگ لڑتا رہتا ہوں۔ یعنی کہ جس راستے پر شاعر کو اس کا دل لے کر جانا چاہتا ہے وہاں اس کا دماغ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور جس راستے پر شاعر کا دماغ لے کر جانا چاہتا ہے وہاں اس کا دل راضی نہیں ہوتا ہے۔ یوں دل اور دماغ کی دو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچا تانی کی سبب شاعر ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا ہے اور اس کی شخصیت میں کبھی اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے، کبھی ٹھہراؤ، کبھی استحکام نہیں آتا ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت، ایسی ہی صورتحال مملکت خداداد کی بھی ہے کہ یہاں پر مختلف مائنڈ سیٹ رکھنے والی سیاسی، مذہبی اور دیگر قوتیں ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہتی ہیں، اور یوں مملکت کی ناؤ ایک طوفان سے نکل کر دوسرے طوفان میں داخل ہو کر مسلسل ڈھولتی رہتی ہے۔ ہزار تدابیر ایکسرسائز کرنے کے باوجود بھی ناؤ کو ٹھہراؤ نہیں آتا ہے۔ تو انگریزوں کے جاتے جاتے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ہماری اور ان کی طرز حیات بہت مختلف ہے، لائف سٹائل بہت مختلف ہے۔ ساتھ رہیں گے تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے، پھر جھگڑے ہوں گے، لہٰذا تمام تر جھنجھٹوں سے نکلنے کے لیے ہم نے اپنی علیحدہ مملکت بنائی تھی کہ اس میں ہم پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ پر قائد اعظم کی بے وقت موت کے بعد ہی لوگ اپنی ماضی قریب کو بھول گئے اور آہستہ آہستہ سیاسی، علاقائی، لسانی، گروہی اور مسلکی تقسیم اور پھر شدید نفرت کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو گئے، اور اب دلدل میں اتنا دھنسے ہیں کہ خود باہر نہیں نکل سکتے۔ اوپر والا کوئی کرشمہ ہی کر دے تو احسان ہوگا۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نے شناس شاعر کی طرح ہم نے اندر سے خود کو تقسیم در تقسیم کر لیا ہوا ہے، اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی کسی کو اقتدار سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کو دین سے ہی خارج کر رہا ہے تو کوئی کسی کو یہاں تک کہ جنت سے بھی خارج کر رہا ہے۔ تو الغرض بہت سارے ہنگامے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں۔ اب پہلے ایک قوم بننا ہے، پھر امن لانا ہے، پھر ترقی شروع کرنی ہے، پھر جا کر کے ترقی کرنی ہے، اور پھر جا کر کے خوشحالی لانی ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی چاہیے، بہت زیادہ کام بھی چاہیے۔ ماضی میں بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بات کیسی لگی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گاڑی کو آہستہ سے چلائیے۔ اللہ نگہبان۔